آپ ایک ٹائم پہ 2 بیویاں یا 3 بیویاں یا 4 بیویوں کو عدل و انصاف کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. ہم ٹوٹلی آج کل مغربی ٹائپ ویسٹرن کلچر کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار ہماری زندگی میں بوریت ہے. اسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے بچے جنمے, جو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرے. ہیلو گائز, السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل فہد فرحان خان آفیشیل. تو آج ایک نہایت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں جو موسٹلی میرے خیال سے تقریباً میں جس بھی بندے سے ملتا ہوں, جو بھی بندہ میرا چینل دیکھتا ہے, جو بندہ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں, تو ایک سوال مجھ سے ضرور کرتے ہیں کہ یار آپ تھوڑے سے بھٹکے ہوئے ہوں کہ آپ کو دین کا اتنا علم حاصل نہیں ہے, جو آپ بیان کر رہے ہو, جو آپ کی ویڈیوز میں ہم سنتے ہیں وہ سب غلط ہے, یا پھر اس میں سے کئی ساری ایسی باتیں ہیں جو غلط ہیں, جو اسلام کے مطابق نہیں ہے. تو میرا ایسے بھائی اور بہنوں سے کہنا ہے کہ دیکھیں, میں کوئی بھی بیان یا کوئی بھی الفاظ, جو بھی الفاظ میرے منہ سے نکلتے ہیں, میں اس کے پیچھے کافی بڑی ریسرچ ہوتی ہے میری. میں مولویوں کے بیان سنتا ہوں, پھر جو قرآن کا وہ حوالہ دیتے ہیں میں وہ جا کے دیکھتا ہوں, پھر نیٹ پہ سرچ کرتا ہوں. بیہائنڈ میں 5 to 10 minutes ویڈیو میری 3 سے 4 گھنٹے کی اس پہ محنت میں نے کی ہوئی ہوتی ہے. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ میں کوئی اگر یہاں خود سے ایسے ہی بیان کر دوں کہ فلاں مسئلہ ایسے ہے دین میں. تو میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا کہ میں یہاں پہ آ کے کوئی بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں اور اس میں کوئی بھی ایسے دین اسلام کے خلاف ہو یا دین اسلام کا ساتھ دینے والی کوئی بات ہو اور میں ایک دم سے وہ کہہ دوں, میں اس پہ ججمنٹ کروں بغیر کسی چیز کے, بغیر کسی حوالے کے, بنا کوئی ثبوت پیش کیے. تو ایسا بالکل نہیں ہے. میرے جو قابل احترام علماء کرام ہیں, جو مفتی صاحبان ہیں, میں ان پہ زیادہ ریسرچ کرتا ہوں, ان کی ہر ایک ویڈیو دیکھتا ہوں اور ان کی کہی ہوئی بات پہ جو ان کی انڈیویجول ویڈیوز ہوتی ہیں میں وہ ساری دیکھ لیتا ہوں. اس کے بعد جا کے میں کسی نتیجے پہ پہنچتا ہوں اور تب جا کے میری ویڈیو آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو ٹھیک ایسے ہی جو میرے فیس بک پہ فہد فرحان خان کے نام سے میرا فیس بک ہے, تو اس پہ جو ریلز میں بناتا ہوں موسٹلی لوگ اس پہ جو شادی والی بات آتی ہے اس پہ لوگ کمنٹ کرتے ہیں, اور اسپیشلی اس میں نیگیٹیوٹی بڑی پائی جاتی ہے کہ یار یہ بات اس بات سے متفق نہیں ہے, تمہاری یہ بات غلط ہے. تو بات کچھ یوں ہے کہ میں نے ویڈیو میں کہا ہے, شاید وہ ریل ہاف کٹ ہوئی ہے کیونکہ 1 منٹ کی میں نے شارٹ ویڈیو بنائی ہوئی تھی, لیکن ریلز میں سے فیس بک پہ تقریباً 35 سیکنڈز یا 40 سیکنڈز تک وہ ریل جاتی ہے, اس کے بعد وہ کٹ ہو جاتی ہے. جتنی بھی بڑی ویڈیو ہو وہ آگے نہیں شو ہوتی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری بات کسی نے پوری نہیں سنی ہو اور اس کو میری بات غلط لگی ہو. تو اصل میں دوسری شادی والی بات میں نے کچھ یوں اپنی ویڈیو میں بتائی ہے آپ لوگوں کو کہ جو علماء کرام ہیں, جو مفتی صاحبان ہیں, جو مولانا حضرات ہیں, جتنے بھی جو دین کے لحاظ سے ہم پر برتر ہیں, جو ہم پر برتری حاصل ہے, ان کو ہم عام انسان ہیں اور اوبیسلی وہ دین کے لحاظ سے کافی زیادہ اونچا درجہ رکھتے ہیں. تو میں ان لوگوں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دین کے لحاظ سے کوئی بھی اچھا والا مولوی, ایک جو دین سے بخوبی واقفیت رکھتا ہو اور ہر چیز کا علم ہو اس کو, کوئی ایسے 2 نمبر مولوی کی میں بات نہیں کروں گا کہ جو آئے دن اپنے چھوٹے سے جھوٹے فہم کے لیے دوسرے علماء کرام کو ٹارگٹ کرے اور ان کے پیچھے بات کرے اور ہر بات میں اختلاف رکھے. تو ایسے علماء کرام یا مفتی صاحبان کی میں کبھی بھی بات نہیں کروں گا, کیونکہ میرے حساب سے وہ دین کی خدمت نہیں کرتے, وہ صرف اپنے آپ کی خدمت کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے میں تھوڑا دور ہی رہتا ہوں. تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے اس دنیا میں کروڑوں سے بھی زیادہ فینز ہیں اور وہ سچے علماء کرام کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں, جیسے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہو گئے, جیسے کہ مفتی طارق مسعود صاحب ہو گئے, ڈاکٹر ذاکر نائک سر ہو گئے, شیخ مکی صاحب ہو گئے, کہ کافی سارے علماء کرام ہیں جو دین کو ہمارے لیے آسان بنا دیتے ہیں. تو ان کی بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے میں یہ آج کہنے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں. جو میں نے ریل وہاں پہ فیس بک پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ اصل میں ہاف تھی, پوری بات میں یہاں پہ آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں. شادی والی بات, تو شادی جو دوسری شادی والی بات علماء کرام ہمیں زور دیتے ہیں کہ دوسری شادی کرو, دوسرا نکاح کرو یا ایک سے زیادہ نکاح کرو, کیونکہ اسلام میں اس کی ترغیب دی گئی ہے یا اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ اچھی بات ہے, بہتر بات ہے. اگر ایک سے زیادہ بیویاں آپ پال سکتے ہیں, ایک سے زیادہ بیویوں میں عدل و انصاف قائم کر سکتے ہیں, تو آپ دوسرا نکاح کر لیں اور اس سے اللہ کو بھی خوشی ملتی ہے. کیونکہ اگر ایک عورت کی زندگی آپ سے جڑ کر سنور گئی ہے, تو اس طرح اگر ایک سے زیادہ عورتوں کی زندگی آپ سے جڑ کر سنور جائے گی, تو آپ کے نکاح کرنے سے, مطلب ایک سے زیادہ نکاح کرنے سے خاندان سنور جاتے ہیں. ایک عورت جب بچے پیدا کرتی ہے تو ان بچوں کا ایک خاندان بن جاتا ہے, ایک جنریشن بن جاتی ہے. تو ان پوری جنریشن میں سے جتنے بھی بچے ہوں گے وہ سب کے سب مسلمان ہوں گے, کیونکہ آپ مسلمان ہیں, جس عورت سے آپ کا نکاح ہوا ہے وہ مسلمان ہے.
تو ساری کی ساری جو جنریشن ہے وہ مسلمان پیدا ہوگی۔ اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح کرو، ایسی عورت سے نکاح کرو۔ اگر نکاح کرنا ہے تو اس بات پہ ترغیب دی گئی کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے بچے جنمے، جو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرے، کیونکہ جب اسلام اس دنیا میں آیا تو اسلام کو لوگ اتنا زیادہ فروغ نہیں دے رہے تھے، بلکہ کفار اسلام کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو کفار تعداد میں زیادہ تھے، مسلمان کم تھے، تو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو کہ جو بچے کثرت سے جنمیں، اور ایک سے زیادہ نکاح کرو اگر کر سکتے ہو تو۔ آئی ریپیٹ، اگر کر سکتے ہو تو۔ یہ بات کچھ لوگ بھول جاتے ہیں یا پھر ان کو سنائی نہیں پڑتی کہ اگر کر سکتے ہو تو، ادروائز آپ ایک ہی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہاں، بچے اگر آپ جتنے زیادہ آپ پال سکتے ہیں، جتنے زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی میں زندگی بہتر بنا سکتا ہوں، تو وہ آپ زیادہ پیدا کریں۔ تو جتنے زیادہ پیدا ہوں گے آپ کے بچے، اتنے زیادہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تو اس ٹائم پہ یہ بات کہی گئی تھی، اس ٹائم پہ چونکہ مسلمان کم تھے اور اسی وجہ سے نکاح کو اور کثرت سے بچے زیادہ پیدا کرنے کو ترغیب دی گئی کہ زیادہ بچے پیدا ہوں گے تو اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اور آج ماشاءاللہ سے، الحمدللہ سے، پوری دنیا میں، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں ہے جہاں پہ مسلمان موجود نہیں ہے۔ تو دین کا یہ اثر ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ایک معجزے کے طور پہ اس دنیا پہ چھائی ہوئی ہے۔ تو ہر بات ان کی طرف سے جو ہمیں ملی ہے، جو ہمیں وراثت میں ملی ہے کہ یہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو اس بات کے پیچھے کافی بڑی ایک کہانی ہوتی ہے، ایک آپ کو سمجھانے کا ایک بڑا سا طریقہ ہوتا ہے، ایک پرپز ہوتا ہے۔ بس کچھ لوگ اس طریقے کو سمجھ نہیں پاتے اور اس بات کو ایک معمولی سی بات سمجھ لیتے ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ مطلب ان کی پوری زندگی معجزہ ہی معجزہ ہے، کیونکہ ان کی ہر بات معجزہ کہنے کے لائق ہے۔ تو واپس آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف کہ جو آج کل کی عورتیں میری ویڈیوز کے نیچے جو کمنٹس کرتی ہیں، جو اختلاف ہے ان کو کہ فہد فرحان صاحب یہ بات بالکل غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، پہلے ایک بیوی کو تو سنبھالو۔ تو ہاں بالکل میری بہن، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ میرا بھی یہی مشورہ ہے ایک مرد ذات کو، ایک مسلمان کو، کہ بھائی پہلے خود کو اس لائق تو بناؤ کہ آپ دوسری بیوی کو سنبھال سکو اور دو بیویوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کر سکو۔ اگر دونوں سے بچے ہوں تو دونوں کے بچوں کو برابر پال سکو، ان کے حقوق پراپر طریقے سے ان کو دے سکو۔ اگر اس لائق ہو اور آپ کی پہلی والی بیوی، ہاں سیکنڈ یہ بھی ہے کہ اسلام میں کنفرم نہیں ہے، اس کا حکم نہیں ہے کہ آپ نے اپنی پہلی والی بیوی کی اجازت لے کر ہی دوسرا نکاح کرنا ہے۔ اگر پہلی والی بیوی اجازت نہیں بھی دے تب بھی آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن آپ کو خود پہ کانفیڈنس اور یقین ہونا چاہیے کہ آپ ایک ٹائم پہ 2 بیویاں یا 3 بیویاں یا 4 بیویوں کو عدل و انصاف کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، ان میں کوئی بھی اونچ نیچ نہیں لائیں گے۔ چاروں کی 4 بیویاں یا پھر 2 بیویاں، جتنی بھی ہیں، ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، ان کا حق دیں گے، ان کے حقوق برابر دیں گے، ان میں سے کسی بھی بیوی کو کمتر نہیں سمجھیں گے یا دوسری بیوی کو پہلی والی بیوی پہ ترجیح دیں گے۔ اس طرح کی اگر ناانصافی ہوتی ہے آپ سے، تو پھر برائے کرم آپ ایک ہی نکاح کریں، آپ ایک ہی زندگی گزاریں ایک ہی بیوی کے ساتھ، کیونکہ آپ 2 شادیاں کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ تو یہ بات میں پہلے سے بتا چکا ہوں کافی ساری ویڈیوز میں، لیکن آج پھر میں تفصیلاً بتا رہا ہوں کہ اصل وجہ ہی یہی ہے کہ پھر ناانصافیاں ہوتی ہیں ایسے گھروں میں۔ بعض مرد ہوتے ہیں جو صرف شوقین ہوتے ہیں، ان کو دین اسلام کا کوئی چسکا نہیں ہوتا کہ یار دوسری شادی کرنی ہے میں نے ثواب کی خاطر، نہیں، وہ صرف شوق رکھتے ہیں کہ 2 بیویاں ہوں گی میری اور میرے تو وہی مزے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح نہیں ہوتا۔ اسلام میں صرف اور صرف مرد ذات کو ہی نہیں ترجیح دی گئی ہے کہ مرد ذات کچھ بھی کر سکتا ہے، بلکہ عورت ذات کے حقوق بھی پورا کرنے والا ہی اصل مرد ہے۔ آئی ریپیٹ کہ عورت ذات کے حقوق پورے کرنے والا ہی اصل مرد کہلایا جاتا ہے دین اسلام میں۔ ادروائز مفتی طارق مسعود صاحب کا کہنا ہے کہ اس طرح تو کافی سارے مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں مرد حضرات۔ تو اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو یا پھر اگر کسی نے پوری نہیں سنی ہو، تو اسلام میں پھر سے دہرا دیتا ہوں اس بات کو کہ اگر کوئی مرد نہیں رکھ سکتا، صرف وہ شوقیہ طور پر دوسری شادی کر رہا ہے، تو وہ اپنی بھی زندگی برباد کر رہا ہے، بلکہ جس خاندان میں وہ دوسری شادی کر رہا ہے اور جو اس نے پہلی کی ہوئی ہے، ان دونوں خاندانوں کی بھی زندگیاں برباد کر رہا ہے، ان کے آنے والے جو بچے ہیں ان کی بھی زندگیاں برباد کر رہا ہے، کیونکہ وہ جس چیز کے وہ لائق ہی نہیں ہے، وہ اس چیز کو خود پہ حاوی کرنا چاہ رہا ہے۔ تو شادی تو وہ کر لیتا ہے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ یا پھر 1 مہینہ وہ دوسری بیوی کے ساتھ گزار لیتا ہے، اس کے بعد وہی سچویشن ہو جاتی ہے جیسے کہ پہلی بیوی کے ساتھ ہو۔ میں مانتا ہوں کہ جو شادی شدہ حضرات ہیں، تو آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں کہ شادی سے یا پھر بیوی سے انسان کا کہیں نہ کہیں پہ دل بھر جاتا ہے،
تو اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم پراپر طریقے سے اسلام کے مطابق زندگیاں نہیں گزار رہے. ہم ٹوٹلی آج کل مغربی ٹائپ ویسٹرن کلچر کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار ہماری زندگی میں بوریت ہے. ارے بھائی اسلام کے مطابق خود کو سرو کرنا تو سیکھ لو. جب آپ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا سیکھ جاؤ گے تو آپ کا ایک دن ایسا نہیں جائے گا کہ آپ خوش دل نہیں ہوگے, کہ آپ کو ذہنی سکون نہیں ہوگا. آپ پوری زندگی سکون کے ساتھ اطمینان ہوگا, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے ایسے کریں گے کہ یار بس تسلی ہے, مجھے سکون ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمانیت کے مطابق اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں. تو اصل میں جو دوسری تیسری یا چوتھی شادی والی بات ہے تو وہ کچھ یوں ہی ہے کہ ایک مرد ذات کو خود کو پہلے اس لائق بنانا ضرور ہوگا. یہ لازمی ہے کہ وہ 2 بیویوں کو یا 3 بیویوں کو یا 4 بیویوں کو اکٹھے اگر رکھنا چاہے یا پھر الگ الگ گھر میں رکھنا چاہے تو وہ ان میں چاروں کے چاروں یا تینوں کے تینوں یا 2 ہیں, ان ساری بیویوں میں عدل اور انصاف قائم رکھ سکے. ادروائز بہت بڑا گناہ ہوگا, آپ زندگیاں برباد کر دیں گے. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Please subscribe my channel. Thank you.